اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو ماریا اسلامک ورلڈ۔ حضرت فاطمہ کا اپنی ساس کے ساتھ رویہ، یہ واقعہ صرف عورتوں کے لیے ہے۔ یہ واقعہ مکمل جاننے کے لیے ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، جب تمہاری ساس کا انتقال ہو سب سے پہلے مجھے خبر کرنا۔ پھر جب حضرت فاطمہ کی ساس حضرت فاطمہ بنت اسد کے انتقال کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی جنازے کو دیکھا تو جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے کہ شفقت پدری سے محروم ہو گئے۔ پھر عمر مبارکہ صرف 6 سال ہی تھی کہ آغوش مادر بھی نہ رہی۔ 2 سال بعد شفیق دادا بھی دنیا چھوڑ کے، ماں نہ باپ، بھائی نہ بہن، اور اب دادا کا سایہ شفقت بھی نہ رہا۔ اللہ عز و جل نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو وجہ تخلیق کائنات تھے، صبر و آزمائش کی بٹی سے گزار کر رہتی دنیا کے یتیم بچوں کے لیے ایک لازوال اعلیٰ عرفہ مثال قائم کرتی۔ اب چاچا ابو طالب اور چاچی فاطمہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب کچھ تھے۔ جناب ابو طالب تو والد جناب عبداللہ کے حقیقی بھائی تھے، لیکن چاچی نے معصوم و یتیم بھتیجے پر ممتا کے جو پھول نچھاور کیے وہ رشتوں کی تاریخ میں سنہرے حروف سے تحریر ہیں۔ ان کا یتیم بچے کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی دنیا بھر کی خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آج ایک ایسے معاشرے میں کہ جہاں دین سے دوری کی وجہ سے رشتوں کا تقدس معدوم ہوتا جا رہا ہے، وہاں یتیم بچوں کے ساتھ ناروا سلوک نے پھوپھی، چاچی، خالہ اور سوتیلی ماں جیسے ماں پاکیزہ رشتوں کی روح بھی پامال کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابیت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کے مطالعے کی جتنی ضرورت آج ہے کبھی نہ تھی۔ ہمارے آس پاس معصوم بچوں پر بیتنے والے دل سوز واقعات بکھرے پڑے ہیں کہ جنہیں قلم بند کرتے ہوئے دل کانپ جاتا ہے، ہاتھ لرز اٹھتے ہیں۔ جناب عبد المطلب کی وفات کے بعد قبیلے کی سرداری، خاندان کی سربراہی اور خانہ کعبہ کے متولی کی ذمہ داری جناب ابو طالب کے کندھوں پر آ چکی تھی۔ وہ معاشی طور پر خوشحال نہ تھے۔ اپنے 7 بچوں کے علاوہ اپنے چہیتے بھتیجے کی سرپرستی اور پرورش کی ذمہ داری بھی آ پڑی تھی۔ ایسے مسلکہ شار اہلیہ نے صبر و شکر، کنایت، سلیقہ مندی، فہم و فراست، سنجیدگی، بردباری، دانش مندی، حکمت اور توکل علی اللہ کے ساتھ سفید پوشی کا برم برقرار رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے بھتیجے کو اپنی حقیقی اولاد پر ترجیح دیتے ہوئے ماں کے پیار کی کمی کا احساس نہ ہونے دیا۔ گھر کی ہر عمدہ چیز اور بہترین پوشاک پر پہلے بھتیجے کا حق تھا، بعد میں اپنے بچوں کا۔ یہ چاچی ہی کی تربیت کا اثر تھا کہ 7 بچے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان چھڑکتے تھے۔ یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہن بھائی علی ابو طالب ہی تھے۔ پیار محبت کے اس مشکبو تعلق کے پیچھے حضرت فاطمہ بنت اسد کا وہ والہانہ کردار ہے جس کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار دیا کرتے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جن چند خواتین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ماں کا کردار ادا کیا، ان میں چاچی فاطمہ سب سے منفرد حیثیت رکھتی ہیں۔ نبوت کے اعلان کے ساتھ ہی اہل مکہ کی محبتیں نفرتوں میں بدل گئی۔ جو کل تک دوست تھے وہ دشمن بن گئے۔ اس کڑے وقت میں جناب ابو طالب کے ساتھ حضرت فاطمہ ہی تھیں جنہوں نے ممتا کی آغوش فراہم کی اور روح کے زخموں پر محبتوں کے پھائے رکھے۔ نیز اپنے بچوں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسلام قبول کر کے سابقون الاولون کے اعزاز سے سرفراز ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیار ارقم میں قیام ہو یا شعیب ابی طالب کی سخت قید، طائف کا سفر ہو یا مکے کے بازاروں میں ڈھائے جانے والے مظالم، ظلمت و کفر، قہر و غضب اور ابتلاء کے اس دور میں یہ چاچی فاطمہ ہی تھی جو کبھی رازداری سے تو کبھی اعلیٰ العلان حق کے ممتا ادا کرتی رہی۔ قریش ابو طالب کے پاس جا کر شکایت کرتے تو جواب ملتا وہ ماں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بیٹے، تم ماں کی ممتا کو بیٹے کے پیار سے کیسے جدا کر سکتے ہو؟ فاطمہ ان سے اپنے بچوں سے زیادہ محبت کرتی ہیں، میں انہیں کیسے منع کر سکتا ہوں؟ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی چاچی کے اسلام لانے پر ہوئی۔
نام فاطمہ، والد کا نام اسد بن ہاشم بن عبد مناف ہے، والدہ کا نام فاطمہ بنت روحہ ہے۔ عبد مناف ابو طالب سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طالب پیدا ہوئے۔ ان میں سب سے بڑے تھے جن کے نام پر ابو طالب کی کنیت ہے۔ صاحبزادیوں میں ام ہانی، جمانہ اور ریتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کی بھتیجی تھی۔ یہ پہلی ہاشمی خاتون تھی جن سے ہاشمی اولاد پیدا ہوئی۔ حضرت فاطمہ جس دور میں پیدا ہوئیں اس وقت اہل قریش کی شرافت، ذلت و پستی کے گڑھوں میں دفن ہو چکی تھی۔ معاشرہ سخت اضطراب، انتشار اور زوال و انقطاع کا شکار تھا۔ شرمناک خرافات اور جاہلانہ رسومات نے انسانی زندگی کو جانوروں سے بدتر کر دیا تھا۔ اخلاقی اقدار کا جنازہ نکل چکا تھا۔ قریش اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا علم برادر اور محافظ سمجھتے ہوئے دوسروں سے افضل و اعلیٰ خیال کرتے تھے۔ اسی احساس برتری نے غرور و تکبر کا روپ دھارتے ہوئے ان کی انفرادی اجتماعی زندگیوں کو گناہوں کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا تھا۔ عالم یہ تھا کہ ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے مقدس ترین رشتے بھی پامال ہو رہے تھے، جہاں تک کہ اپنی نوزائیدہ بچیوں کو زندہ دفن کر دینا فخر کی بات سمجھی جاتی اور اس کے قصے محافل میں بیان کیے جاتے۔ ویسے تو اہل قریش شریعت ابراہیمی سے کوسوں دور تھے، البتہ خاندان بنو ہاشم کی اکثریت دین ابراہیمی ہی کی پیروکار تھی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد خان والدہ ہاشم کی چشم و چراغ تھی۔ اپنے حسن و جمال اور معصومانہ حرکات کی وجہ سے پورا خاندان ان کا گرویدہ تھا۔ خانہ کعبہ کے متولی بنو ہاشم کے باروب و برتبار سردار عبد المطلب اپنی اس بھتیجی سے بے حد پیار کرتے اور یہ پیار ہی ان کے ابو طالب سے نکاح کی بنیاد بنا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبصورتی کے ساتھ پاکیزہ سیرت سے نوازا تھا۔ شوہر اور سسرال والوں کے دلوں پر راج کرنا انہیں خوب آتا تھا۔ جناب ابو طالب نے کسی ساری زندگی دوسری عورت کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ مرتے دم تک فاطمہ بنت اسد ہی ان کی شریک حیات رہیں۔ شعیب ابی طالب سے واپسی کے کچھ ماہ بعد ہی جناب ابو طالب اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اب قریش کی روک ٹوک کرنے والا کوئی نہ تھا۔ آزمائش و ابتلا کے اس کٹھن دور میں چاچی کی آغوش محبت مزید کشادہ ہوگی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھوں پر پیار و محبت کا مرہم رکھتی اور سرپرستی فرماتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو یاد کرتے ہوئے فرماتے تھے، ابو طالب کے بعد ان سے زیادہ مجھ پر کوئی مہربان نہ تھا۔ 14 نبوی 622 عیسوی میں عام مسلمانوں نے مدینہ منورہ ہجرت کی تو حضرت فاطمہ بھی ان کے ساتھ تھیں۔ بچوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، صرف سب سے چھوٹے بیٹے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی باقی بچے تھے۔ ضعیف والدہ کی خواہش تھی کہ مرنے سے پہلے چہیتے بیٹے کا بھی گھر بس جائے۔ دل کے کسی گوشے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیٹے کی دلہن بنانے کی تمنا بسی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال سے واقف ہے، چنانچہ حضرت جبرائیل امین بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور یوں حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ بنت اسد کی بہو بن گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کے بعد والدہ سے فرمایا، اماں جان، اب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آ جائیں گی، میں پانی بھروں گا اور باہر کا کام کروں گا، وہ چکی پیسنے اور آٹا گوندنے میں آپ کی مدد کریں گی۔ اس زمانے میں کنویں سے پانی بھر کر لانا ایک مشقت کا کام تھا۔ مدینہ میں میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا جس کا نام بئر روما تھا، جس کا مالک ایک یہودی تھا۔ اس سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اب وہ کنواں بئر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنی ضعیف چاچی کے گھر تشریف لے جاتے، وہاں آرام فرماتے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتے۔ 5 ہجری 627 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلیل القدر چاچی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری اور چند دیگر صحابہ کو جنت البقیع میں قبر کھودنے پر مامور فرمایا، جبکہ لحد اپنے ہاتھوں سے تیار کی اور قبر میں لیٹ کر معائنہ فرمایا۔ ان کے کفن کے لیے اپنی قمیض دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا، ابو طالب کے بعد ان سے زیادہ میرے ساتھ حسن سلوک کسی نے نہیں کیا، اس بنا پر میں نے انہیں اپنی قمیض پہنائی کہ جنت میں ان کو صلہ ملے۔
اور قبر میں لیٹ گیا کہ قبر کی سختی میں کمی ہو۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر میں لیٹے لیٹے اے اللہ میری ماں کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما اور ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دے۔ ساحل سیر لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تدفین کے بعد ان کے گھر تشریف لے گئے۔ آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں موجود اہل خانہ سے فرمایا، میری ماں کے انتقال کے بعد انہوں نے حقیقی ماں کی طرح میری پرورش کی، بچپن سے جوانی تک میرے ساتھ شفقت، محبت اور پیار کا ایسا تعلق رکھا جس نے مجھے اپنی حقیقی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ مجھے یاد ہے بارہا ایسے مواقع آئے کہ جب یہ خود بھوکی رہتی لیکن مجھے کبھی بھوکا نہ رہنے دیا، خود موٹا چھوٹا پہن لیتی لیکن مجھے ہمیشہ اچھی اور صاف پوشاک پہنائی۔ میری ماں کے بعد میری ماں کے میرے اوپر بے شمار احسانات ہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں گے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ اور خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساس تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساس فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کر کے دنیا میں ایک مثال قائم کی اور ثابت کیا کہ بہو ساس کے تعلقات اس طرح کے ہوتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھریلو کام کاج سے فارغ ہو جاتی، ان کی ضروریات کا خیال رکھتی، انہیں زیادہ کام نہ کرنے دیتی، ان کو آرام سے رکھنے کی کوشش کرتی، ان کے کپڑے دھوتی، انہیں کھانا کھلاتی، ان کا بستر صاف کرتی اور بچھاتی، اور اگر کوئی کام ان کے ذمے ہوتا تو اس میں ان کی مدد کرتی۔ ان کی ساس فرماتی ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس قدر خدمت میری کی ہے، اتنی خدمت شاید کسی بہو نے اپنی ساس کی ہو۔ میری بہو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہے، مجسمہ محبت ہے، بے حد خدمت گزار ہے اور مجھے حقیقی ماں کی طرح جانتی ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد جناب ابو طالب اور ان کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس محبت و خلوص کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی اور حفاظت و حمایت کی، اس کا اندازہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخوبی طور پر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ وصال کر جائیں تو مجھے خبر دینا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص نے آ کر خبر دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئی ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اٹھو ہم اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اٹھ کر چل دیے۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو دیکھا تو سرہانے کھڑے ہو کر رقت انگیز لہجے میں فرمایا، اے میری ماں، میری والدہ کے بعد آپ میری ماں تھی، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بہت زیادہ تعریف فرمائی، پھر اپنے بدن مبارک سے اپنی قمیض اتاری اور گھر والوں کو دے کر فرمایا کہ غسل کے بعد اسے ان کا کفن بنانا۔ اس کے بعد حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ان کے لیے قبر کھودو اور لحد کو اپنے دستے مبارک سے بنایا اور اپنے دستے مبارک سے اس کی مٹی نکالی۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تیار ہو کر باہر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازے کا پایا اپنے مبارک باد کندھوں پر رکھا اور اپنے راستے میں کبھی آگے سے اور کبھی پیچھے سے کندھا دیتے تھے۔ جب ان کی قبر پر پہنچے تو قبر میں داخل ہو کر لحد میں لیٹے کچھ قرآن پاک پڑھا اور دعا مانگی، اے اللہ تو میری ماں فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مغفرت فرما اور ان کے لیے اس قبر کو وسیع کر دے۔ پھر جب قبر سے باہر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور جنازہ پڑھ کر حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتار دیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا نکاح کرنا چاہا، جس کی وجہ یہ تھی کہ ابو جہل کے بھائی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورا بنت ابو جہل سے نکاح کی ترغیب دلائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی حامی بھر لی۔
चनाचा गौरा बिनते अबू जहल के सरपरस्त हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस निकाह की इजाज़त लेने के लिए आए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त नाराज़गी का इजहार फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए और मिंबर पर चढ़े और इस तरह खिताब फरमाया, बनी हशाम बिन मुगीरा अली बिन अबी तालब से अपनी बेटी का निकाह करना चाहते हैं और मुझसे इजाज़त मांगते हैं, लेकिन मैं इजाज़त ना दूंगा और कभी ना दूंगा। अलबत्ता अली बिन अबी तालब मेरी बेटी को तलाक देकर उनकी लड़की से निकाह कर सकते हैं। फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मेरे जिस्म का एक हिस्सा है। जिसने उसको अजियत दी उसने मुझे अजियत दी। बिलाशुबा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुझसे है और मुझे खौफ है कि वो अपने दीन में आजमाई जाएगी। उसके बाद हज़रत अबू अल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिन रबी का जिक्र फरमाया, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शौहर थे कि उसने मुझसे जो बात कही उसको सच करके दिखाया और जो वादा किया उसे वफा किया, और मैं हलाल को हराम और हराम को हलाल करने नहीं खड़ा हुआ, मगर अल्लाह की कसम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी और अल्लाह ताला के दुश्मन की बेटी एक साथ जमा नहीं हो सकती। उस मामले में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खफा होने का सुनकर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने इरादे से बाज आ गए और जब तक सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हयात रही हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दूसरी शादी नहीं की। एक हदीस पाक में आता है कि सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने इन्हें तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा बिलाशुबा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। फिर इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के गुस्से से गज़ब फरमाता है और उनकी रज़ा से खुश होता है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब तशरीफ़ लाती तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए खड़े हो जाते और उनका हाथ मुबारक थाम लेते और उनकी पेशानी को बोसा देते और उनको अपनी जगह पर बिठाते थे। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेक कारों में शामिल करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। इस तरह की मज़ीद इस्लामिक मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।